بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حالت روزہ میں کی جانے والی 10 بہت بڑی غلطیاں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی غلطی جو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس چیز سے بالکل غافل نظر آتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی غلطی کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ غلطی یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب اذان دی جاتی ہے، اور وہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، جبکہ اذان تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کھائے گا پیے گا تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری غلطی جو اکثر لوگ رمضان میں کرتے ہیں وہ یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کی حالت میں کچھ تبدیلیاں واقعی آتی ہیں۔ کسی کی طبیعت مالش ہونے لگتی ہے، وہ الٹی کر بیٹھتا ہے، تو اگر کسی کو الٹی آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا روزہ الٹی آنے سے ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہ شخص خود ہی روزہ توڑ دیتا ہے اور دیگر چیزیں کھانے پینے لگ جاتا ہے، حالانکہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پینے کی جنہیں عادت ہوتی ہے، ان لوگوں کا بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں تو اپنے اندر تو کچھ نہیں لے رہے، صرف دھوئیں کا مزہ لے کر پھر واپس اس کو منہ سے نکال دیتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ سگریٹ پینے سے، اسی طرح حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ حالت روزہ میں رمضان میں سگریٹ پیتے ہیں ان کا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اسموکنگ کرنے والے، سگریٹ پینے والے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہو، طبیعت خراب ہو یا بیماری سے صحت یاب ہوئے ہوں اور کمزوری ہو، تو وہ یہ سوچ کر روزے کا آغاز کرتے ہیں کہ اگر طبیعت صحیح رہی تو روزہ رکھ لیں گے، اور اگر طبیعت صحیح نہ رہی تو بیچ میں ہی روزہ کھول لیں گے، حالانکہ ایسی نیت کرنے سے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ روزے کے لیے نیت کامل کرنا لازم ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو پوری نیت سے رکھا جائے کہ روزہ یقیناً رکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح شک کی نیت کرے کہ اگر صحت یاب رہا تو روزہ رکھ لوں گا، نہ رہا تو نہیں رکھوں گا، اور اس حالت میں پورا دن بھوکا رہے اور افطار کے ٹائم افطاری کر لے، اس سے پہلے کچھ نہ کھائے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانچویں بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی غفلت جو اکثر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ افطار کے ٹائم بہت زیادہ بے صبری کرتے ہیں لوگ، کہ جیسے ہی کسی ایک چینل پہ روزے کا ٹائم دکھایا گیا فوراً افطار کر لیتے ہیں، یا کسی ایک جگہ سے اذان کی آواز آ گئی تو فوراً بغیر ایک سیکنڈ کے وقفے کے فوراً پانی پی لیتے ہیں یا فوراً کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی غفلت ہے کہ ان لوگوں کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ وہ صبح سحری سے افطار کے ٹائم تک 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کی روزہ رکھ کر، اتنی شدید محنت کر کر چند سیکنڈ کے لیے یہ غفلت کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت ٹائم نہ ہوا ہو
اور انہوں نے کھا پی لیا تو اتنی 14 گھنٹے 16 گھنٹے کی محنت برباد ہو جاتی ہے کہ روزے کا ٹائم شروع ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی کھا پی لے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تھیں وہ 5 بہت بڑی غلطیاں جو کہ اکثر لوگ حالت روزہ میں کرتے ہیں، کہ اگر ایسی غلطی وہ کریں تو ان کی یہ غلطیاں کرنا، یہ غفلت اور یہ کوتاہی کرنا انہیں روزے سے ہی محروم کر سکتی ہے۔ اور اب جان لیتے ہیں 5 ایسی غلطیاں، 5 ایسی غفلتیں، 5 ایسی کوتاہیاں جو لوگ رمضان میں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت بڑی محرومیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے سب سے پہلی غلطی کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر، ذرا سی بیماری پر، ذرا سی النس پر، ذرا سی تھکاوٹ اور فیور پر روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ روزہ جو فرض ہے اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کرتے۔ وہ سنیں حدیث پاک کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے ایک رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیا، پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ اس ایک روزے کو کفایت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ دیگر دن کوئی ساری زندگی روزہ رکھتے رہے تو بھی وہ ایک رمضان کے روزوں کے برابر ثواب اور اجر کا حساب سے نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی عظیم چیز کے بارے میں بھی لوگ غفلت میں پڑ کر ذرا سی بات پہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ان کی بہت بڑی غفلت، بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کے وجہ سے وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری بہت بڑی غلطی لوگ رمضان میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے زندگی گزارتے تھے اسی طرح سے بعد میں زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح سے رمضان کو بھی گزارتے ہیں، یعنی اپنی گناہوں بھری زندگی کو رمضان میں بھی جاری رکھتے ہیں اور رمضان میں اپنے گناہوں کو بھی جاری رکھتے ہیں اور گناہوں میں کمی نہیں لاتے۔ جیسا کہ لوگ رمضان میں فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں کثرت سے، یوں ہی نمازوں کا چھوڑنا، یوں ہی دیگر گناہوں کے کثیر کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، گانے زبانوں پہ جاری رکھتے ہیں، یہ سب گناہوں کے کام ہیں، اور اس بارے میں اتنی بڑی غفلت میں رہتے ہیں کہ معجم اوسط کی حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا یہ ایک گناہ کرنا اس کے پچھلے 1 سال کے عمل برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ ذرا اندازہ کریں جو رمضان کو بھی عام مہینوں کی طرح، دیگر ایام کی طرح گزار دیتے ہیں، اس میں اپنے گناہوں پر کنٹرول نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کے 1 سال کے ہر خیر کا عمل برباد ہو جاتا ہے رمضان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح تیسری بہت بڑی غلطی جو لوگ رمضان میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ سحری کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر 5 بجے 5:30 بجے دوپہر کے اٹھتے ہیں اور اپنی ظہر قضا کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، روزہ رکھنا بھی فرض ہے مگر نماز روزے سے بھی بڑا فرض ہے۔ تو وہ لوگ کتنے بدقسمت اور کتنے محروم ہوں گے جو کہ ایک فرض کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا فرض چھوڑ دیں، اللہ کی ایک معاملے میں اطاعت کرنے کی وجہ سے دوسری معاملے میں اطاعت کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح چوتھی بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ رمضان میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص کر اس معاملے میں خواتین زیادہ نظر آتی ہیں، کہ تراویح کو اہمیت نہیں دیتی، اور یہ سوچتے ہیں لوگ کہ تراویح تو بس سنت ہے، اگر پڑھ لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اور چھوڑ دیا
تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو رمضان میں تراویح مستقل چھوڑ دے یا نہ پڑھے تو وہ رمضان کی ہر رات اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور تراویح چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح پانچویں بہت بڑی غلطی جو لوگ رمضان میں کرتے ہیں وہ یہ کہ پورے سال میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینہ ایسا آتا تھا کہ ہر شخص قرآن شریف کھولے بیٹھتا تھا، قرآن شریف پڑھتا تھا، قرآن شریف کی تلاوتیں کرتا تھا، مگر اب اتنی زیادہ غفلت آ گئی ہے کہ لوگ رمضان میں بھی قرآن شریف نہیں کھولتے، ساری ساری رات کرکٹ کھیلنے میں برباد کر دیتے ہیں، اور اتنے عظیم دنوں کو اتنی بے قدری سے ضائع کرتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے پہلے کی زندگی کی روٹین گزر رہی تھی، رمضان میں بھی ویسے ہی پورا رمضان گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ خاص دن ہیں کہ جن دن کے لیے اللہ تعالی جنت کو پورا سال آراستہ کرتا ہے۔ رمضان کے دن وہ خاص دن ہیں کہ جب جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان وہ دن ہیں، اتنے خاص دن ہیں جن میں اللہ تعالی ہر رات اپنے بندوں میں سے کئی بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان وہ خاص دن ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا ایام معدودات، یعنی چنے ہوئے دن ہیں، بہت تھوڑے سے دن ہیں، ان کی قدر کی جائے اور انہیں غفلتوں میں، کوتاہیوں میں ضائع نہ کیا جائے۔ تو لوگوں ان بڑی غلطیوں سے خود بھی بچیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جو دیگر لوگ ان غفلتوں میں، ان غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ بھی بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔